غوث پاک کی ایک اور پیاری عادت، پیران پیر فرماتے ہیں میں 15 سال تک روزانہ قرآن پاک ختم کرتا رہا، ڈیلی ایک قرآن۔ بڑی محبت ہے نا غوث پاک سے، بالکل ہونی چاہیے، سچی پکی محبت کرنی ہے آج۔ پیران پیر روز پورا قرآن پڑھیں، اور قادری کہلانے والے کو قرآن پڑھنا ہی نہ ہے، پڑھنا تو دور کی بات ہے، بہت بڑی تعداد ہے ہماری جن کو تلفظ کے ساتھ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ اب سوچئے کتنی زندگی گزر گئی، میں نے قرآن ہی نہیں سیکھا۔ موٹر سائیکل چلانا سیکھ لی، گاڑی چلانا سیکھ لی، ہر سال نیا موبائل لیتے ہیں، اس کے سارے سافٹ ویئر سیکھ جاتے ہیں۔ گاڑی پہلے چابی والی تھی وہ بھی چلا لی، اب ریموٹ والی بھی چلا لی۔ کیسے سیکھی بھائی؟ بس دوستوں کو پکڑتا ہوں، ان کو کہتا ہوں بتاؤ یار کیسے کھلے گی، بند کیسے ہوگی، اس کا جناب پیٹرول کا بٹن کدھر ہے، سوئچ کون سا یہ بتا دو، سب سیکھ لیتا ہے بندہ۔ کیوں؟ ضروری سمجھتا ہے۔ آپ نے قرآن کو ضروری سمجھا ہی نہیں ہے، ورنہ 5 سال کا بچہ بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ بھی لیتا ہے، پورا حفظ بھی کر لیتا ہے۔ قرآن کو ضروری نہیں سمجھا۔ جب مسلمان قرآن کے بغیر بھی جیتا ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے جس دل میں کچھ قرآن نہیں وہ ویران مکان کی مانند ہے۔ مگر بڑی تعداد ہماری قرآن پڑھنا نہیں جانتی، پڑھنا جانتی ہے تو پڑھتی نہیں ہے، پورا سال قرآن نہیں کھولتے ہیں۔ ایسا نہ کریں میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن کی روزانہ تلاوت کریں اور صحیح طریقے سے تلاوت کریں۔ اچھا جب ہم ایسی بات کرتے ہیں نا کہ قرآن صحیح پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ ملے گا، تو کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ بڑی مشکل باتیں کرتے ہیں، اتنا تھوڑی ہوتا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، تھوڑا بہت تو چلتا ہے۔ پہلے میں آپ کو عربی کی سینسٹیوٹی بتا دیتا ہوں اور پھر آپ ہی کی زبان میں آپ کو اس کا مطلب بھی بتاتا ہوں۔ پہلے سمجھیے عربی کتنی سینسٹیو ہے، کتنی حساس زبان ہے، تھوڑا سا فرق معنی کو کدھر سے کدھر لے جاتا ہے۔ ہم روز ہی پڑھتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم، سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، انعمت علیہم۔ اگر کوئی پڑھ لے انعمت علیہم، تا کی جگہ تو پڑھ لے، صبر کی جگہ پیش پڑھ لے، تھوڑا ہی فرق ہے نا۔ پتہ ہے معنی کیا بن جائے گا؟ ان لوگوں کے راستے اور ان لوگوں کا راستہ جن پر میں نے انعام کیا۔ اللہ کے انعام کی بات ہو رہی ہے، اب بندہ کہہ رہا ہے میں نے انعام کیا۔ نماز ہوگی اس کی، ثواب ملے گا اس کو۔ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، احد۔ اگر کوئی کہتا ہے احد، ہا کی جگہ پڑتا ہے ہا، سننے میں تو اتنا فرق نہیں ہے احد اور احد میں۔ سنو معنی کیا بن جائے گا؟ احد کے معنی ایک ہے، احد کے معنی بزدل ہے۔ اب جو اللہ کو یہ کہے گا کیا اس کی نماز ہوگی؟ اس کو قرآن فائدہ دے گا؟ کچھ روایتوں کا مضمون ہے کہ کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن خود لعنت کرتا ہے۔ اچھا پھر شیطان بھی تو ہے نا، وہ کہے گا جناب یار یہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے، تھوڑا ہی تو فرق ہے، پڑھ تو لیتے نا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ چلو میں اب یہ سائنس نے نا بڑے کام آسان کر دی ہیں۔ پہلے لوگوں کو کرامت سمجھ نہیں آتی تھی، غوث پاک فرماتے نظر تو الی بلاد اللہ جمعن کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ میری ہتھیلی پر موجود ہے۔ ہاں چاہنے والے تو شروع سے مانتے تھے، مگر جن کو سمجھ نہیں آتی تھی ان کو آج کے موبائل فون نے سمجھا دیا ہے۔ 5000 6000 کا موبائل لے لو، اس میں 200 روپے کا انٹرنیٹ ڈلوا لو اور گوگل پر سرچ کرو تو پوری دنیا ہاتھ میں یوں نظر آنے لگ جاتی ہے۔ تمہیں 5000 کا موبائل دکھا دے، غوث پاک کا روحانی کنیکشن دکھا دے تو کیا مسئلہ ہے؟ ہاں بڑا آسان ہو گیا کرامت سمجھنا ہے۔ تو اب جو کہتے ہیں نا یار چلتا ہے تھوڑا بہت تو فرق ہے، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اب میری بات صحیح سمجھ آ جائے گی آپ کو کہ قرآن صحیح پڑھنا کس لیے اور کتنا ضروری ہے۔ آپ کی کوئی پاسورڈ تو لگاتے ہو نا کبھی کبھی موبائل پہ، ویب سائٹ پر لگاتے ہو، ای میل پر لگاتے ہو، یا کچھ لوگوں کا آن لائن بینکنگ ہوتا ہے تو اس پہ بھی اپنا پاسورڈ ڈالتے ہیں، اکاؤنٹ کا سنبھال کے بھی رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ نے پاسورڈ بنایا ہے، ABCD کچھ بھی لکھا ہے وہ کیپٹل ورڈ سے لکھا ہے، اس کی جگہ اب ایسا کرنا اسمال ورڈ لکھ لینا، کھل جائے گا پاسورڈ۔ ارے وہی اے تو ہے، چھوٹا ہی ہے نا، بڑا نہیں ہے۔ تو آپ کہیں گے نہیں یار اگر اے بڑا فکس کیا ہے تو بڑا ہی والا لکھنا پڑے گا، اسمال نہیں چلے گا۔ اچھا چلو جو آپ نے لکھا ہے وہی لکھے رہنے دینا، ایک بیچ میں نقطہ اضافہ کر دینا، پھر تو کھل جائے گی نا ویب سائٹ۔ اچھا نہیں کھلے گی، نقطہ ہی تو بڑھایا ہے۔ اچھا چلے نقطہ بھی نہیں بڑھاؤ، تھوڑا اسپیس دے دو، جو پاسورڈ ہے نا اس میں ایک اسپیس کا بٹن صرف دبا دو، فرق تھوڑا سا ڈال دو، اب تو کھل جائے گا آپ کا اکاؤنٹ۔ اچھا اب بھی نہیں کھلے گا، کیوں اتنا بھی نہیں چلتا؟ نہیں جناب، جو ہے وہی کرنا پڑے گا۔ سارے دنیا کے معاملات سمجھ پڑتے ہیں آپ کو
کہ جیسا پاسورڈ ہے، جیسا نقطہ ہے، جہاں فل اسٹاپ ہے ویسا ہی کرنا پڑے گا. دین کی باری آتی ہے یار اللہ معاف کرنے والا ہے، چل جائے گا. اللہ کے بندوں جو شرعی قانون ہے وہ پورے عمل کرنے پڑیں گے. وضو کے 4 فرض ہیں تو چاروں پر عمل کرنا پڑے گا. یار تھوڑی سی کونی سوکھی رہ گئی تھی آپ کہتے ہو نماز ہی نہیں ہوئی. بھائی یہ فرض ہے، پورا کرنا پڑے گا. آپ کو ہاتھ پورے دھونے تھے، آپ کو مسح صحیح کرنا تھا، آپ کو پیر صحیح دھونے تھے، آپ نے غسل کیا اور سارے حیدرآباد کا پانی اپنے اوپر بہا دیا. اور جناب فرض غسل تھا، واجب غسل تھا، کلی نہیں کی، ناک میں پانی نہیں چڑھایا، غسل کے فرائض پورے نہیں کیے، آپ پاک نہیں ہوئے. مسئلہ یہ ہے کہ دین سے دوری ہے ہماری. شریعت کے معاملے میں ہم کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے، باقی سارے معاملات پورے کر رہے ہیں. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یوں نہ کریں. اولیاء کرام کی سیرت سے یہ سیکھا کہ آپ انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے اور صحیح طریقے سے پڑھیں گے انشاءاللہ. گھبرائیں نہیں. دعوت اسلامی کا یہی تو کمال ہے، مشکل بتاتے بھی ہیں اور ساتھ حل بھی بتاتے ہیں. صرف پرابلم نہیں بتاتے دعوت اسلامی والے، آپ کو سولوشن بھی بتاتے ہیں. پہلے نیت کر لو کہ ہاں قرآن سیکھنا ہے. کون کون چاہتا ہے سیکھوں گا انشاءاللہ. یہ ہے اولیاء کرام کی نظر لینے کا طریقہ کہ ایسے اللہ کے بندوں کے گھر پہ جا کر، ان کے در پر جا کر، ان کے دین کی، ان کی جو تعلیمات تھی اس پر عمل کی نیت کرو نا. ادھر جا کر مزارات پر جا کر بھی لوگ حرام کام کرتے ہیں، مزارات پر جا کر بھی لوگ غلط کام کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے لوگ مزارات کو برا کہتے ہیں. جو حاضری مزار کو برا کہتے ہیں اللہ ان کو عقل سلیم دے. خدا را مزارات کو بدنام نہ کرو. اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو. ایک ایسی مجلس بنائی گئی جو مجلس سے مزارات اولیاء ہے، جو اولیاء کرام کے مزار پر جا کر لوگوں کو بتاتی ہے. اسلامی بھائیوں کو اسلامی بھائی بتاتے ہیں کہ دیکھو ایسے حاضری نہیں دینی، حاضری کا طریقہ یہ ہے، ادب ہونا چاہیے، شریعت کا جناب لحاظ رکھنا چاہیے، نماز کے وقت نماز ہونی چاہیے. جن بزرگ کے در پر آئے ہو وہ قرآن پڑھنے کی تعلیم دیتے تھے، لیکن لوگ وہاں جا کر جو چند غلط کام کرنے والے ہیں، اب ناظرین بھی سن لیں، ان چند کی وجہ سے حاضری مزار اور مزارات کو برا نہ کہو. اگر کسی کے ناک پر مکھی بیٹھے تو مکھی اڑاتے ہیں، ناک نہیں کاٹ دیتے. لوگ کہتے ہیں مزارات پر ہی نہیں جانا چاہیے. تو شادیوں میں برے کام ہوتے تو کبھی یہ کہا شادی بند کر دو؟ برے کام ختم کریں نا. اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کر رہی ہے، نماز کی، قرآن کی، سچ بولنے کی دعوت دی جا رہی ہے. یہ طریقہ دعوت اسلامی نے اپنایا ہے. آپ ساتھ دیجیے دعوت اسلامی کا. ہم مل جل کر انشاءاللہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے زائرین مزارات اولیاء پر جانے والوں کے ہاتھ جوڑ کر، پیر پکڑ کر انشاءاللہ ان کو بھی سنت کے مطابق، آداب کے مطابق حاضری کا طریقہ سکھائیں گے. تو اب انشاءاللہ قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھیں گے انشاءاللہ. اب اس کا حل بھی بتا دیتا ہوں کہاں سے پڑھیں گے. آپ کو کوئی فیس نہیں دینی. یہ بھی کمال دیکھو، دعوت اسلامی کے ماشاءاللہ مدنی منوں کے مدرسۃ المدینہ الگ ہیں. اپنے بچوں کو اس میں داخل کرا دیں، حافظ بن جائیں گے انشاءاللہ. بچیاں ہیں مدنی منیاں ہیں، ان کے مدرسے الگ ہیں، ان میں داخل کرا دیں. اچھا آپ جو بڑے ہو گئے وہ کہیں گے یار ہم تو کام پہ بھی جاتے ہیں، نوکری پہ بھی جاتے ہیں، اور کیا اب اس عمر میں بچوں کے ساتھ پڑھیں گے؟ چلیں جناب آپ کا بھی مسئلہ حل ہے. اللہ کی رحمت سے پوری دنیا میں دعوت اسلامی نے مدرسۃ المدینہ بالغان بنا دی ہے. اب وہاں پر بڑوں کو بھی تعلیم دی جاتی ہے قرآن پاک کی بغیر کسی فیس کی، اور وہ رات میں عشاء کے بعد، کہیں مغرب کے بعد، کہیں فجر کے بعد، جو ٹائم آپ کو سوٹ کرتا ہے. ہمارے ذمہ داران سے رابطہ کریں کہ فلاں محلے میں رہتا ہوں، بتاؤ ہمارے محلے میں قریب مدرسہ کون سا ہے. اپنی مرضی کے ٹائم شام رات میں آئیں، 15-20 منٹ دیں اور اپنے تلفظ ٹھیک کر لیں، اپنے مخارج ٹھیک کر لیں، قرآن صحیح پڑھنے والے بن جائیں. اصل پرابلم بھی یہ ہے، بعض اوقات بندہ کہتا ہے 20 سال سے قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی برکت، کوئی رحمت، اس طرح کا کوئی دل میں کیفیت پیدا نہیں ہوتی. چیک کر لو کہیں غلط تو نہیں پڑھتے. صحیح پڑھنے لگو انشاءاللہ روزانہ قرآن پڑھو گے، روزانہ رحمت نازل ہوگی، روزانہ برکتیں ملنا شروع ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ پابندی سے قرآن پاک پڑھیں گے. اچھا ان تمام چیزوں کو پریکٹس کرنے کے لیے اللہ والوں کے نقش قدم پر چلنے کا ایک بڑا پیارا طریقہ ہے. یاد رہے سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی حیدرآباد کے نہیں تھے. یہ بڑی اہم بات آخر میں بتانے جا رہا ہوں، بیان اینڈ کر رہا ہوں، مگر جتنے مدنی چل کے ناظرین نا وہ بھی نوٹ کریں. جب بھی اولیاء کرام کے مزار پر جاؤ نا، اکثر آپ کو یہ بات ملے گی کہ جس ولی کے مزار پر آپ جاؤ گے وہ وہاں پیدا نہیں ہوئے تھے. داتا گنج بخش لاہور میں نہیں پیدا ہوئے، بابا فرید پاک پتن میں نہیں پیدا ہوئے، سخی عبد الوہاب شاہ یہاں حیدرآباد میں پیدا نہیں ہوئے، عبداللہ شاہ صابی ٹھٹھے میں پیدا نہیں ہوئے. آپ اور آگے چلے جائیں، بڑے بڑے اولیاء کرام وہ وہاں پیدا نہیں ہوئے جہاں ان کا مزار ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین کی اشاعت کے لیے انہوں نے گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، واپس ہی نہیں جا سکے، وہیں رہ گئے اور وہیں انتقال ہو گیا، وہیں مزار بن گیا. خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز اجمیر کے نہیں تھے، اجمیر تو اجمیر بھی نہیں تھا، وہ تو ایودھن تھا. خواجہ غریب نواز کے قدم لگے تو وہ اجمیر بن گیا. تو کیا ہوا؟ یہ ولیوں کی سیرت سے سیکھو نا. انہوں نے گھر چھوڑا، وطن چھوڑا اسلام کو پھیلانے کے لیے. آؤ ان ولیوں کی سیرت پر عمل کرنے کا موقع آپ کو دعوت اسلامی دیتی ہے. ہم نہیں کہتے جناب آپ بھی گھر سے نکلو واپس ہی نہیں آنا. 3 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، 30 دن کے لیے، سبحان اللہ 92 دن کے لیے، 12 ماہ کے لیے مدنی قافلے دعوت اسلامی کے سفر کرتے ہیں.
آؤ زندگی بہت گزار لی اپنے دنیا کے کاموں میں، کچھ دن اب ہم راہ خدا میں سنتوں کی خدمت میں گزار لیں، کچھ تو ولیوں کے نقش قدم پر عمل کریں۔ ابھی تو بہت کچھ ہم ہی کو سیکھنا ہے۔ ابھی میں کھڑا کر کے پوچھوں کس کو نماز کے ساتھ فرائض آتے ہیں، کس کو 6 شرائط آتی ہیں، کس کو وضو کے فرائض آتے ہیں، کس کو غسل کے فرائض آتے ہیں، کس کو جناب تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا آتا ہے، کس کو نماز جنازہ آتی ہے۔ میں یہ بیسکس پوچھ رہا ہوں، بہت سو کو نہیں آتی، کب سیکھیں گے؟ تو آپ مدنی قافلے میں 30 دن کے چلے جائیں، انشاءاللہ وہاں بہت کچھ سکھا دیا جائے گا۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ